دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 3 آیات سے آج کا کلام۔ کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصور یعنی امیجینیشن یعنی کلپنائیں، جو انسانی کلپنائیں ہیں، جسمانی کلپنائیں ہیں، اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال یعنی تھاٹ یعنی وچار ڈھاتے کس کو ہیں؟ کلپنا کو اور وچار کو، تصور اور خیال، ہر ایک خیال کو قید کر کے۔ کس کو قید کرتے ہیں؟ تصور کو، کلپنا کو، امیجینیشن کو اور تھاٹس کو، خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں۔ شالوم، مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا جو ہمارا اپدیش ہے اور آج کے اپدیش کا جو وشا ہے وہ ہے کلپنا اور خواہش، یعنی جو دلی اچھا ہے، جسمانی اچھا ہے کے بارے میں یہ کیسے ہماری روحانی زندگی میں کام کرتی ہیں۔ ایک روحانی شخص کی جو لڑائی ہے وہ شریر یعنی لہو اور ماس کی لڑائی نہیں ہے کسی دوسرے شریر سے، وہ ہے روحانی کلام کی لڑائی ہے، جسمانی کلپناؤں کے ساتھ، خیالوں کے ساتھ اور جسمانی اچھاؤں کے ساتھ، اور روحانی خواہش یعنی اچھا کی لڑائی ہے جسمانی خواہش یعنی اچھا کے ساتھ، اور لڑائی کے میدان ہے دل اور دماغ۔ لڑائی کے میدان کہاں ہے؟ جسم میں ہی ہے، اور وہ کون سے میدان ہے؟ دل، جس میں اچھا کے وسیلے، اچھا کے ذریعے لڑائی ہوتی ہے، اور دماغ جہاں پر کلپنا اور خیال تھاٹس کے وسیلے لڑائی ہوتی ہے۔ اگر آپ میں جسمانی اچھا ہے تو لڑائی کا میدان ہے دل، اچھا، خواہش، ڈیزائر ہے تو آپ کی لڑائی کہاں ہوگی؟ دل میں۔ اگر جسمانی کلپنا ہے، امیجینیشن، تھاٹس، جو کہ تھاٹس یعنی وچاروں کے دوارا لڑتا ہے ابلیس یعنی شیطان، تو لڑائی کا میدان، لڑائی کی جگہ کہاں ہے؟ دماغ۔ اور یہ جسمانی اچھا اور جسمانی کلپنائیں آپ کے وشواس کو ہتھیار بناتے ہیں۔ ابلیس، شیطان یعنی یہ جسمانی اچھا اور جسمانی کلپنائیں آپ کے ہی وشواس کو آپ کے برخلاف وشواس بنا کر، یعنی وشواس کے ذریعے آپ کے ساتھ آپ کے ہی وشواس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کہاں ہے؟ دل اور دماغ میں۔ اور ہوتا کیسے ہے؟ تھاٹس کے ذریعے، ڈیزائر کے ذریعے، امیجینیشن کے ذریعے، تھاٹس کے ذریعے، کلپنا کے ذریعے، اور وشواس کو ہتھیار بنا کر آپ کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ وہاں نہیں ہے
اصلیت وہاں نہیں ہے جو آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہے. سچ اور جھوٹ جو آپ کی کلپناؤں میں اور خیال میں بتایا جا رہا ہے، اور بتانے والا کون ہے؟ اگر آپ کے من کے جو خیال ہیں لگاتار برے ہو رہے ہیں، کلپنائیں تو وہ جھوٹا شیطان آپ کے من میں ڈال رہا ہے، بار بار ڈال رہا ہے، بار بار. کلام آپ اتنا نہیں سن پاتے وقت کے ادیم، لیکن جسمانی کلپنائیں اور جسمانی اچھائیں ہر وقت آپ سنتے رہتے، لگاتار سنتے رہتے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا دن میں جسمانی جو بدن ہے وہ بزی شیڈول میں نکل بھی جاتا ہے، تو یہ سپنے کے ذریعے، تھاٹس کے ذریعے، یعنی وچار اور کلپناؤں کے ذریعے، آپ کی کلپناؤں کے وسیلے تو وہ جھوٹی کلپنائیں اور خیال آپ کی زندگی میں حقیقت میں کیسے بدلتے ہیں؟ آپ کے ہی وشواس کے دوارا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ آپ ایمان والے لوگ ہو، مسیح پر ایمان لانے والے لوگ ہو. جو دل ایمان لاتے ہیں، جو دل میں سے ایمان لاتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں، تو جو اس نے آپ کو جھوٹی کلپنائیں دکھائیں جو یہاں ہے، اور وچار دیے جو شریرک وچار ہیں، روح القدس کی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے نہیں، جو شریرک وچار ہیں، شریرک اچھائیں، کلپنائیں ہیں، اگر اس کا آپ نے یقینی طور پر دل سے قبول کر کے زبان سے اقرار کر لیا تو وہ ایمان میں ہو چکا. اور یہ وہ کرتا ہے خیالوں کے وسیلے، کلپناؤں کے وسیلے، سپنوں کے وسیلے. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور، کلپنائیں، امیجینیشن اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین کو لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے ہی برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا. تو دل کا خیال کہاں سے برا ہے؟ لڑک پن سے، جوانی سے. اور یہ کیا کس نے؟ شیطان نے، ابلیس نے، کلپناؤں کے دوارا اور دلی اچھاؤں کے دوارا. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. ابلیس یعنی جسمانی خیال، جسمانی کلپنائیں، جسمانی وچاروں سے آزمایا جائے. اور یہ ہو کہاں رہا ہے؟ یہ لڑائی ہو کہاں رہی ہے؟ لڑائی کا میدان ہے دل اور دماغ. دل میں خواہش ہے اور دماغ میں کلپنا. اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، پاس آ کر، کہ اگر تم خدا کا بیٹا ہے. تو یہ لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ دل اور دماغ میں، کلپنا کے دوارا اور اچھا کے دوارا. کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما. تھاٹس، شیطانی تھاٹس کام کر رہے ہیں یہاں پر. کس میں کام کر رہے ہیں؟ یشوع مسیح میں. کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر
یعنی شریرک جسمانی تھاٹس، فرمایا کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. شریرک کلپنا، شریرک تھاٹ، جسمانی تھاٹ. اب خداوند نے روح القدس کی ہدایت سے جواب دیا. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہ جواب کس کو گیا؟ جسمانی تھاٹ کو اور جسمانی کلپنا کو، جسمانی امیجنیشن کو. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا. ابلیس کہاں لے گیا؟ کلپنا اسے کہاں لے گئی؟ جسمانی کلپنا کہاں لے گئی؟ مقدس پوتر شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے. اور ہو کہاں رہا ہے؟ کلپنا میں اور شریرک تھاٹ کے وسیلے، جسمانی تھاٹ کے وسیلے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے. اور ساتھ میں کلام کا سہارا بھی لے رہا ہے. یہ جسمانی تھاٹ اور جسمانی کلپنا ہے، اور ساتھ میں کلام بھی، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا. کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے. جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. تو یہ جسمانی کلپناؤں کے دوارا، جسمانی نیت کے دوارا، جسمانی ارادے کے دوارا اور جسمانی نیت کے کلام کے دوارا، کیونکہ لکھا ہے کہ فرشتے جو وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. ابلیس یعنی جسمانی کلپنا، جسمانی تھاٹ اور جسمانی نیت اور جسمانی ارادہ. ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا، اب یسوع مسیح روح القدس کی ہدایت سے روحانی طور پر جسمانی کلپنا کو، جسمانی نیت کو، جسمانی ارادے کو، جسمانی تھاٹ کو روح القدس کے وسیلے جواب دے رہے ہیں. یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یہ ہو کہاں رہا ہے؟ لڑائی کا میدان. یہ ہو کہاں رہا ہے؟ واپر کہاں رہا ہے؟ دل اور دماغ میں. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا. ابلیس یعنی کلپنا، جسمانی کلپنا، تھاٹ. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا کہ اگر تو، یہ دکھا کون رہا ہے؟ جسمانی کلپنا، جسمانی نیت. اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو. شیطان، ابلیس، شریر، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ مجھے ضرور ہے کہ یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں. اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر، مینشن کیا ہوا ہے؟ پطرس اس کو الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں ہونے کا. اس نے پھر کر، یعنی یسوع مسیح نے پھر کر پطرس سے کہا اے شیطان،
اب یشوع مسیح نے یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا اے پطرس؟ کیونکہ جس نے کہا ہے پطرس کے وسیلے، پطرس کے ذریعے، پطرس کی کلپناؤں اور تھاٹ کے وسیلے یشوع مسیح نے نام بھی اس کا ہی لیا، اے شیطان، اے جسمانی کلپنا، اے جسمانی نیت، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو یہ پطرس کے دوارا شیطان اس کی کلپناؤں کے دوارا، خیال کے دوارا، نیت کے دوارا، ارادے کے دوارا، زبان کے دوارا یسوع کو ملامت کر رہا ہے، کیونکہ روح القدس کو بھی بدن چاہیے اور ابلیس کو بھی ہی بدن چاہیے۔ اور شیطان یہودا میں سمایا۔ اب یہودا تو یشوع مسیح کا شاگرد تھا، شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے صلاح کی۔ اب صلاح کون کر رہا ہے؟ یہودا اسکریوتی تو ایک ڈمی کی طرح، ایک کٹ پتلی کی طرح، یہودا اسکریوتی کو تو ایک کٹ پتلی کی طرح، ڈمی کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ کون سمایا؟ کون ہوا ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا ہے؟ جسمانی خیال، جسمانی سوچے، روح القدس کے خلاف، روحانی شخص کے خلاف۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے صلاح کی۔ اور یہ صلاح کون کر رہا ہے؟ شیطان، کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اس سے روپے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامے کے ان کے حوالے کرا دے۔ شیمون دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یسوع کی کلپنا میں شیطان نے کیا ڈالا؟ یسوع نے اپنی کلپنا میں شیطان کے دوارا گیہوں کی طرح شاگردوں کو پھٹکتے ہوئے دیکھا، اور یہ شیطان نے کلپنا میں دکھایا۔ لیکن میں نے تیرے لیے دعا مانگی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ ایمان کو ہٹاتا ہے، ایمان کو، اور ایمان کی روح ہے، ایمان کی روح کو ہٹاتا ہے۔ اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کے شیمون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا۔ اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ کہا کس سے؟ جو اس میں سمایا ہوا ہے۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برا دل کیا ہے؟ برا دل شیطان کا دل ہے، کہ سختی کی پیروائی نہ کریں گے۔ اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اس میں شیطان ہے۔ ہر وہ بری خواہش ہے، ہر وہ جسمانی نیت ہے جو روح القدس کے خلاف ہے، جو خداوند کے خلاف ہے۔
اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ زندہ خدا سے پھرا ہوا دل وہ ہے جس میں ایمان نہیں۔ پس جس طرح کی روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ تو سخت دل کیا کرتا ہے؟ خدا کو غصہ دلاتا ہے۔ جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے، اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور گمراہ کرنے والا کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اے بھائیو، خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون، یعنی مضمون کا مطلب ہوتا ہے جکتی، پلان، نیتی، تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا۔ برے منصوبے باندھنے والا دل۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اور دیکھو، بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال دوں گا اور گوشتن دل تم کو عنایت کروں گا۔ اب یہ سنگین دل کون سا ہے؟ سخت دل کون سا ہے؟ پتھر کا دل کون سا ہے؟ جس دل میں برے خیال ہیں، جس دل پر 10 حکم لکھے ہوئے ہیں، وہ دل کے خیال اور تصور یعنی کلپنائیں اکثر بری ہی ہوتی ہیں۔ اور وہ دل کون سا ہے جس دل پر 10 حکم لکھے ہوئے ہیں، جو اپنے دل میں 10 حکم رکھتا ہے؟ اور ان کا دل پتھر کی تختیاں ہیں، اور ان کے ہی دل جو باتیں اور کلپنائیں نکلتی ہیں وہ بری ہوتی ہیں۔ ان کے ہی لفظ موت کے لفظ ہیں، ان کی ہی زبان نرک میں جلتی رہتی ہے ہمیشہ، اور ان کی زبان میں موت ہے، کیونکہ زندگی اور موت زبان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بجائے تھے ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھر پر
کھودے گئے تھے، ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ پھر اس نے کہا جو آدمی میں سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی نکلتی ہے۔ یہ سب بری باتیں اندر سے اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یہ کون سا دل ہے؟ پتھر کا دل، جن کے دل کی تختیوں پر وہ 10 احکام لکھے ہوئے ہیں، موسیٰ کی ویوستھا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ ہاں، ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں، انگوں میں، اندریوں میں فساد کرتی ہیں؟ پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا۔ خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یہ ہے نیا دل۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اور جس میں روح القدس ہے، جس میں خدا کی محبت ہے، تو وہ ہے نیا دل، پاک دل۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ تو اس دل کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ ناپاک دل سے، یعنی ناپاک اچھاؤں سے اور ناپاک تھاٹ سے، ناپاک وچاروں سے، ناپاک کلپناؤں سے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ ایمان کے بھید کو، ایمان کو کون سنبھال کے رکھ سکتا ہے؟ پاک دل۔ ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ایمان کے روح کو پاک دل جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور دل کو پاک کون رکھتا ہے؟ روح القدس۔ روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ یاد دلائے گا۔ اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ وہی جو شبد ایڈریس کرتا ہے سچائی کے روح کو۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں،
مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو، اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، نئی انسانیت دے پانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ جلیل کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔